دعوت سخن دیتا ہوں جناب حضرت علامہ عطاء مصطفیٰ جمیل مدظر العالی کو کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے دلوں کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے گرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. جناب صدر ذی وقار معزز علماء کرام اور قابل احترام مسلمان بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور میری پاک دامن ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم. اپنے آقا و مولا تاجدار عرب و عجم حضور ختمی مرتبت جناب رحمت للعالمین فدا امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن میلاد، حضور کی سالگرہ، حضور کی برتھ ڈے، حضور کا میلاد آپ سب کو مبارک. سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے، سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے، بنے ہیں دونوں جہاں شاہد و سرا کے لیے، بنے ہیں دونوں جہاں شاہد و سرا کے لیے. حضور حامد و محمود ہیں، محمد ہیں، حضور حامد و محمود ہیں، محمد ہیں، جگہ جگہ نئے عنوان ہیں ثنا کے لیے. میرے کریم، میرے چارہ ساز و بندہ نواز، تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے، تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے. سجا رکھی ہے محفل، سجا رکھی ہے محفل تیرے کارن یا رسول اللہ، سجا رکھی ہے محفل تیرے کارن یا رسول اللہ. تفضل مرحبا اہلا و سہلا یا رسول اللہ. سجا رکھی ہے محفل تیرے کارن یا رسول اللہ. تفضل مرحبا اہلا و سہلا یا رسول اللہ. اللہ کے محترم، آج سے غالباً 2 سال پہلے میں
نیو یارک میں میلاد النبی کے لیے حاضر ہوا تو وہاں میرے محب گرامی مجھے سیالوی صاحب نے بتایا تھا کہ جمیل صاحب سب فیصل آباد ہے سامنے. اچھا یہ ٹوبہ اور فیصل آباد اور ہمارا پنجاب یارو یہ شیخ الحدیث کا فیض والا شہر ہے. تو آپ حضور کی محفل ہے سب کہیے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے جناب. آپ آکسیجن ساتھ لے کے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک اور بھی دعا کریں پلیز. ہمارا نواسا 2 سال سے ہسپتال میں اللہ پاک اللہ تو اس کے لیے خانہ کعبہ مدینہ پاک میں ہر محل میں ہر جگہ دعائیں ہوتی ہیں. ڈاکٹر کو کچھ نہیں پتا چلتا. اللہ پاک اپنے فضل. فیصلہ آباد سے میں ضلع سیالکوٹ سے. اچھا ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ فیصلہ آباد سے. اچھا آپ کا شکریہ تشریف رکھیں. اللہ کرم فرمائے. صدقہ رحمت للعالمین کی خیرات پٹے گی. حضور کا ذکر ہو رہا ہے اللہ رحمت نازل کرے گا. اللہ پاک سب پر اپنا فضل فرمائے. سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ. وہ یادو ساری دنیا کا رکھوالا احمد کالی کملی والا نام اس کا انجیل میں آیا سب نے اس کا پتا بتایا سادہ جس کا رہنا سہنا شان اس کی لیکن کیا کہنا عرش بری پر جانے والا امت کا غم کھانے والا تخت بھی اس کا تخت بھی اس کا تاج بھی اس کا تخت بھی اس کا تاج بھی اس کا دونوں جہاں میں راج بھی اس کا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. سنیں گے علامہ اقبال کہتے ہیں محمد ہم محمد ہوتے ہیں. ہونا یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. ہونا یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. چمنے دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے. نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. محمد غلام کہتے ہو سبحان اللہ. آپ کا چہرہ بھی حسین, آپ کی باتیں بھی حسین, آپ کا نام بھی کتنا خوبصورت ہے محمد. بھائی دیکھیے حضور کے اس میں گرامی کی برکت دیکھیں. بھائی میٹھی چیز کھائیں تو لب جوڑ جاتے ہیں. بھائی کوئی شیریں چیز اگر کھائیں تو لب چپک جاتے ہیں. بھائی شیرہ اگر کھائیں, شیرہ ہمارے پنجاب میں میلے لگتے ہیں. ادھر فیصل آباد کا تو میں ضلع سیالکوٹ کی بات کرتا ہوں. وہاں جناب چودھری صاحب وہاں ہمارے پیر صاحب ایک میلہ لگتا ہے. بچپن میں ہم جایا کرتے تھے تو وہاں گڑ کی جلیبیاں گڑ کی بناتے ہیں, گڑ سے جلیبیاں. اور زمیندار حضرات کو میں نے دیکھا ہے 2-2 کلو جلیبیاں ایک جگہ پہ بیٹھ کے کھا جاتے ہیں. اچھا ان کے معدے اتنے مضبوط ہیں 2-2 کلو جلیبیاں کھا جاتے ہیں. وہ جو گڑ کی جلیبی کھاتے ہیں تو لب جوڑتے ہیں. میٹھی چیز کھائیں تو لب چپک جاتے ہیں. اللہ نے حضور کا نام اتنا میٹھا رکھا ہے, محمد کہیں 2 مرتبہ لب جڑ جاتے ہیں. محمد ہمارے دین و مذہب
ہمارے دین و مذہب کی ہے جان نام محمد میں، ہمارے دین و مذہب کی ہے جان نام محمد میں، تعالی اللہ یہ تابانیاں نام محمد میں، اسمی محمد۔ غلام کہتا ہے سبحان اللہ، آپ کی باتیں بھی حسین، نام بھی کتنا پیارا ہے۔ میں نے آپ کو پہلی مرتبہ دیکھا ہے، یا محمد آپ کیا کرتے ہیں، آپ کا کاروبار کیا ہے؟ وہ غلام پوچھتا ہے آپ دھندا کیا کرتے ہیں؟ ایک شعر ہے بڑا خوبصورت، تیرے بندوں سے پیار کرتے ہیں ہم یہی کاروبار کرتے ہیں، تیرے بندوں سے پیار کرتے ہیں ہم یہی کاروبار کرتے ہیں۔ یا محمد آپ کا کاروبار کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میری کوئی جاگیر نہیں، کوئی زمینیں نہیں، کوئی باغات نہیں، کوئی محلات نہیں، میری کوئی پراپرٹی نہیں، کوئی جاگیر، علم میری جاگیر ہے، علم میری وراثت ہے، کوٹھیاں نہیں، باغات نہیں، جاگیریں نہیں، کوئی نخلستان بھی نہیں، میرا باغ بھی نہیں۔ تو پھر حضور آپ کرتے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کرنا کیا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، محمد رسول اللہ، میں رسول ہوں۔ غلام کہتے ہیں تو آقا جو آپ نے باتیں کی ہیں وہ میرے دل میں اتر گئی، حضور آپ نے تو میری ہستی کا احساس دلا دیا ہے۔ آقا اللہ کے رسول ہے، اپنا دست مبارک بڑھائیے۔ حضور نے اپنے گورے گورے دست مبارک آگے بڑھایا، ہاتھ، غلام نے حضور کے ہاتھ کو پکڑا اور عقیدت سے دبایا اور حضور کے ہاتھ کو بوسہ دیا، غلام چوما اس طرح، اور دو گرم گرم آنسو حضور کی ہتھیلی پہ گرے۔ غلام کہتا ہے پاس میرے اشکوں کے علاوہ اور کوئی سوغات نہیں، حضور میرے آنسو قبول فرمائے۔ اس نے حضور کے ہاتھ کو کہتا ہے آقا آپ اللہ کے رسول ہیں، مجھے کلمہ پڑھا کر اپنا غلام بنا لیں۔ حضور نے کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان آیا گھر سے سودا لینے۔ ایک دن وہ مل گئے تھے سرے راہ گزر کہیں، ایک دن وہ مل گئے تھے، ایک دن وہ مل گئے تھے سرے راہ گزر کہیں، ایک دن وہ مل گئے تھے سرے راہ گزر کہیں، پھر دل نے بیٹھنے نہ دیا عمر بھر کہیں، پھر دل نے بیٹھنے نہ دی، پھر دل نے بیٹھنے نہ دیا عمر بھر کہیں، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے۔ حضور نے کلمہ پڑھا دیا۔ اب غلام کی بات سن، غلام تھا نا، آقا میں پہلے ہی بکا ہوا انسان ہوں، اب آپ کے بازار میں بک گیا ہوں، بے دام بک گیا، ایک گولیاں تے بردیاں بغیر دام کے بک گیا ہوں۔ حضور میں تو غلام ہوں، میں تو سودا لینے آیا تھا، میرا مالک بڑا ظالم ہے، آقا مجھے اجازت دیجئے، جی چاہتا ہے ساری عمر میں آپ کے قدموں کے ساتھ رہوں گا، لیکن آقا میں اپنی مرضی کا مالک نہیں، میں بکا ہوا انسان ہوں، مجھے جب بھی چھٹی ملے گی میں آپ کی بارگاہ میں آ جاؤں گا۔ حضور نے مسکرا کر فرمایا ہم پابندیاں لگانے نہیں آئے، پابندیاں توڑنے آئے، جائیں جب جی چاہے گا آ جائیں۔ غلام گھر گیا، سودا خرید، مالک پہلے ہی انتظار کر رہا تھا کہ اتنی دیر لگا دی، چابک لے کے بیٹھا ہوا تھا، اوے تمہیں میں نے سودا لینے بھیجا تھا، کہاں مر گئے تھے، اتنی دیر لگا دی تم نے؟ وہ کہتا ہے آقا آج مجھے مبارک دو، مبارک، وہ کس بات کی مبارک؟ آج مجھے مبارک دو، میں محسن انسانیت کو مل کر آیا، میں انسانوں کے زخموں کے مرہم کو مل کر آیا ہوں۔ اس نے کہا کیا نام ہے اس کا؟ غلام نے کہا محمد۔
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ او یارو سچی بات بتاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، رب موتی ہے یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، رزق اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں، اور ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا کوکا کولا نہیں جام کوثر، ٹھنڈا 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 میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ساری کثرت پاتے یہ ہیں، صلی اللہ غلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک زناٹے دار تماچا آیا مالک کا، غلام چکر کھا کر گرا، کہتا مالک میں نے کیا بات، مجھے مارا کیوں تو نے؟ کہتا ہے خبردار میرے سامنے میرے دشمن کا نام نہ لو، محمد میرے دشمن ہے۔ غلام کہتا ہے مالک میں اس کی باتیں سن کر آیا ہوں، وہ کسی کا دل توڑنے والا نظر نہیں آتا، تیری کیا دشمنی ہے اس سے؟ اس نے کہا تو نہیں جانتا، اس نے ادنا و اعلیٰ کی تفریق کو مٹا دیا ہے، بندہ و مولا کا فرق اس نے مٹا دیا ہے، وہ اگر اس کا پیغام مکے میں پھیل گیا تو ہمارے حقے کون بھرے گا، ہماری چلم کون رکھے گا، ہمارے پاؤں کون دبائے گا؟ اس نے بندہ و مولا کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دیا ہے۔ تو سنیے، غلام نے کہا آقا سمجھ آ گئی، میں اس کی باتیں بھی سن کر آیا ہوں، مجھے اب پتہ چل گیا ہے یہ سیاست کی بات ہے نا۔ اس نے کہا یہ سیاست کی بات ہے۔ غلام کہتا ہے سمجھ آ گئی سیاست کی بات، لیکن آقا میں کیا کروں، جسم تیرا غلام ہے، مجھ سے نوکری لے لے، دن کو کام کروں گا، رات کو کام کروں گا، بیگار لے لو، جو کہو گے کروں گا، جسم تیرا ہے لیکن روح بک گئی ہے محمد کے بازار میں، میری دوستوں گزارش یہ ہے، یہ نہ سمجھیں کہ میلاد یہ کوئی ایک ختم غوثیہ، یہ ہماری عادت ہے ختم دلانے کی، یہ کھانے کے دھندے ہیں، یہ پینے پلانے کے دھندے ہیں، یہ پیٹ کے دھندے ہیں۔ خدا کی قسم کلمہ پڑھنے کے علاوہ میں بات کرتا ہوں، میرا کملی والا ساری انسانیت کا محسن، حضور کو بحیثیت نبی نہ دیکھیں، بحیثیت لیڈر اور مسلح دیکھیں کہ وہ کام کر گئے کملی والے جو آج تک مہذب دنیا نہیں کر سکی۔ مہذب دنیا میں یہ تو نعرے ہیں جو حق مانگ رہے ہیں، میرا کملی والا 1400 سال پہلے کالوں کا ان کو حق ادا کر کے دے دیا۔ آپ جانتے ہیں یہ غلام کون تھا جس کو مارنے والا مار رہا تھا، اور کہہ رہا تھا، یہ غلام کہتا ہے آقا میری بوٹی بوٹی کر دے، میرا کیما کر دے، میری خون کی ہر بوند سے محمد کا کلمہ نکلے گا۔ اس غلام کا نام ہے سیدنا بلال، یہ بلال تھے، یہ بلال حبشی، بلال حبشی ایتھوپیا کا رہنے والا، بکتا بکتا منڈیوں میں بکتا بکتا آیا، بار بار بکا، بار بار بکا، بکتا بکتا بازار محمد میں بک گیا، حضور کی بارگاہ میں بک گیا۔ ایتھوپیا کا یہ بلال، بلیکی، کالا رنگ ہے، کالے رنگ والا غلام ابن غلام، اس کا باپ غلام، اس کی ماں غلام، یہ خود بھی غلام۔ اور پڑھیں اسلام کی تاریخ، 36 لاکھ مربع میل کا امیر المومنین، دعائے رسول سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
وہ فاروق کہ جس کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، 36 لاکھ مربع میل کا امیر المومنین، وہ جب بلال کو بلاتے ہیں تو پتہ کیا آواز دیتے ہیں؟ سیدی یا بلال۔ بڑے تاریخ اٹھا کر دیکھیں، یہ بلیک کی سلیو، اس کی ماں غلام، اس کا باپ غلام، یہ خود بھی غلام تھے۔ 36 لاکھ مربع میل کا حاکم جب اس کو آواز دیتا ہے تو کہتا ہے سیدی یا بلال۔ یہ ہے محسن کائنات رسول جس نے غلاموں کو سیدی بنا دیا، غلاموں کو سیدی بنا دیا میرے رسول نے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ آقا تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، یا رسول اللہ تو نے خرید کر مجھے انمول۔ یہ ہے ڈارکنیس کی، یہ وہ صدی جسے مورخ کہتے ہیں تاریخ صدی، اس صدی میں میلاد والا رسول غلاموں کو آزادیاں عطا فرما رہے ہیں، انسانوں کو آزادی عطا فرما رہے ہیں۔ اب سنیے ایک روایت حضور کے کرم کی بات، میرے آقا کے کرم کی بات سنیں، خود حضور نے فرمایا، حضور نے فرمایا معراج کی شب مجھے اللہ نے کہا محبوب آ تجھے تیرے غلاموں کی جنت کا مشاہدہ کرا دوں۔ حضور فرماتے ہیں ہم جنت الفردوس میں آئے جنت کی سیر کرنے، اللہ نے فرمایا محبوب اپنے غلاموں کی جنت دیکھ لو۔ حضور جنت الفردوس میں آئے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا عاشق مصطفیٰ وہ کہتے ہیں جنت تجھے مبارک ہو، تیری سیر کرنے کملی والا آیا ہے۔ سنیے اعلیٰ حضرت کا خوبصورت سے اعلیٰ تو فرماتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، وہ یعنی محبوب باغ کی سیر کر رہا ہے، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اے بہار تیرے دن پھر گئے، اے باغ تیرے دن پھر گئے، اے گلشن تیرے دن پھر گئے، تیری سیر کرنے کملی والا ہے۔ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں اور تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار۔ اور یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، اعلیٰ کا یہ بڑا خوبصورت سے یا رسول اللہ جو آپ کے در سے پھر جاتے ہیں، پنجابی جو کہتے ہیں فلانا پھر گیا ہے، آپ جو پھر گیا ہے یعنی انکار کا رخ پھیر لیا۔ یا رسول اللہ جو آپ کے دروازے سے پھر جاتے نہیں جڑے، آپ کہیں گے جی کیسے پھرتے ہیں؟ حضور سے کئی لوگ پھر جاتے ہیں، کیسے؟ حج پہ گئے، حج کرنے گئے تو عاشقوں نے کہا بھئی حج کر لیا چلو مدینے چلیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں جی مدینے میں 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، مکے میں 1,00,000 کا ثواب ہے، ہم مدینے نہیں جائیں گے۔ یہ ہے رسول سے پھرنا، یہ ہے رسول سے پھر۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس مرض سے بچا کر رکھے، جو حضور سے پھر گیا اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ جو تیرے در سے یار
پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھر یا رسول حضور فرماتے ہیں میں جنت کی سیر کر رہا تھا. سنیے حضور خود فرماتے ہیں جنت الفردوس. ماشاءاللہ آپ نے مسجد بڑی سجائی آپ نے. اللہ تعالیٰ آپ کو میلاد کی برکتیں عطا فرمائے. یقین کریں میلاد پر خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازوں کو کھولنے کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھولے گا آپ پر. حضور کا میلاد منا رہے ہیں, حضور کا جشن منا رہے ہیں. آپ نے یہ سجاوٹ کی ہے اپنی توفیق کے مطابق. شاندار بینر لگائے, شاندار خوبصورت اور منتخب اشعار آپ نے لکھے, درود و سلام لکھے, قرآنی آیات لکھی. یہ آپ نے سجاوٹ کی ہے تو اندازہ کریں جب کملی والا جنت میں گیا ہوگا رب نے کیا کیا سجاوٹ کی ہوگی. فلک بھر کیوں سجایا جا رہا ہے. آسمان جب سج رہے تھے تو فرشتہ کہتا بھئی یار یہ سجاوٹ کیوں ہو رہی ہے. فلک بھر کیوں سجایا, فلک بھر کیوں سجایا جا رہا ہے. تو دوسرا کہتا ہے کوئی مہمان بلایا جا. حضور رحمت اللہ علیہ مہمان بن کر آ رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں میں جنت میں آیا, میں جنت الفردوس میں آیا, دو رویا قطاریں, حوروں کی قطاریں کھڑی ہیں, غلمان کھڑے ہیں, درودوں کے گجرے, سلاموں کے گجرے حضور کی زلفوں پر درود نشاور ہو رہے ہیں. سرکار کہتے ہیں میں نے جنت الفردوس کا گارڈ آف آنر کا حضور معائنہ فرما رہے ہیں. جنت میں حضور گارڈ آف آنر کا معائنہ کر رہے ہیں. حضور کو سلیوٹ, درودوں کی سلامی دی جا رہی ہے مصطفیٰ کو. ملائکہ حضور کو سلام پیش کر رہے ہیں. حضور فرماتے میں سیر کرتا کرتا ایک مرحلہ ایسا آیا کہ حوروں کی سردار, حوران بہشتی کی ملکہ کوئین, وہ حضور کے دربار میں یوں ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو اور کہتی یا رسول اللہ السلام علیکم. حوران بہشتی کی سردار نے حضور کو سلیوٹ سلام کیا, السلام علیکم. حضور نے فرمایا وعلیکم السلام, تجھ پر بھی سلام. وہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ مالک رکاب امم ہیں, آپ تاجدار عرب و عجم ہیں, آپ ساری کائنات کے سردار ہیں, آپ زمینوں کے بادشاہ, آسمانوں کے بادشاہ, جنتوں کے بادشاہ, ساری کائنات کے سردار ہیں. آقا تیری زلف کا صدقہ میں بھی سردار ہوں, آپ بھی سردار ہیں میں بھی سردار ہوں. آپ ساری کائنات کے سردار ہیں, میں جنت کی حوروں کی سردار. لیکن آقا میں اس وقت سردار بن کر نہیں آئی, یا رسول اللہ تیری گلی کی کنیز بن کر آئی. میں کوئین بن کر نہیں آئی, تیری بردی اور نوکر بن کر آئی ہوں یا رسول اللہ. حضور میں سائلہ ہوں, میں سوالن بن کر آئی ہوں. میں نے سنا ہے آقا کہ آپ کے دروازے پر کوئی سوال کرے تو آپ نے نہ کبھی نہیں کہی, آپ نے منگتے کو کبھی ٹالا نہیں. بڑے کریم ابن کریم ہے, سخی ابن سخی. حضور نے فرمایا تم نے ٹھیک سنا ہے. تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر یہی امید دے کر میں بھی سوالی بن کر آئی. یارو یہ ہے وہ میلاد والا رسول جس کی دہلیز پر حوروں کی سردار بھی آ کر منگتی بنتی ہے اور حضور سے کرم کی خیرات مانگتی ہے. اور جس سے حوریں خیرات مانگیں تو ہم سنی کیوں نے کا چارہ مانگو, غم ہستی سے رہا ہونے کا چارہ مانگو, مانگنے والوں محمد کا سہارا مانگو. یا رسول اللہ میں منگتی, میں بردی, کرم کی خیرات عطا فرمائے. حضور نے فرمایا تھا تو دامان طلب بڑھاؤ, اپنا کشکول تمنا بڑھاؤ, اپنے ہاتھ دستے طلب دراز کرو, مانگو کیا مانگتی.
अब सुनिए वो हूरों की सरदार ने मांगा क्या। हुजूर खुद फरमाते हैं, वो कहती है या रसूल अल्लाह, मुझे अल्लाह ने हूरों का सरदार बनाया है, हुस्न दिया है, जमाल दिया है, खूबी दी है, ये तो जन्नतुल फिरदौस है, यहां किसी चीज की कमी नहीं। आज की रात मैं आपसे जो चीज मांगने आई हूं वो जन्नत में नहीं है। हुजूर ने फरमाया मांगो। तो कहती या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह का दीदार करके आए हैं, आपकी वल्लैल की जुल्फों से वहदत की किरणें फूट रही हैं। हुजूर मैं माल दौलत सरदारी तो अल्लाह ने दे रखी है, मांगना यह है या रसूल अल्लाह, मुझे अपने मुखड़े की खैरात अता फरमाई, अपने हुस्न की ज़कात, अपने जलवों का उतरन, अपने गाजे का धोवन, या रसूल अल्लाह अपने कदमों का धोवन, मुझे अपने हुस्न की खैरात अता फरमाइए। ये हुजूर फरमाते हैं मुझसे, वो चूंकि औरत थी ना, तो औरत का तो सवाल ही जो जमालियात की बात होती, उसने तो फितरत की बात की, मुझे अपने हुस्न का सदका दीजिए। हुजूर ने मुस्कुराकर फरमाया कि ज़कात होती है पैसे की, माल की, तूने हुस्न की ज़कात मांगी है, दामाने तलब को बढ़ाओ, जाओ मैंने तुम्हें अपना बिलाल अता फरमाया। बिलाल ले लो, बिलाल तुम्हारा। ये आप मिलाद की महफिल में बैठे हैं, अमेरिका में रहते हैं, मैं आपसे पूछता हूं, अहले इल्म हैं, अहले शऊर हैं, जो हक आज मुहज़्ज़ब सोसाइटी कालों को नहीं दे सकी, तहजीबें, इल्म, शऊर और क्या कुछ कह सकते हैं, जो मुहज़्ज़ब तहजीबें कालों को जो कुछ नहीं दे सकी, 1400 साल पहले मीलाद वाले रसूल ने वो हक अता फरमा दिया। जाओ मैंने तुझे बिलाल दिया। अल्लामा इकबाल कहते, चमक उठा जो सितारा तेरे मुक़द्दर का, बिलाल हबशी को कहते हैं, वो तेरी किस्मत जाग उठी बिलाल। चमक उठा जो सितारा तेरे मुक़द्दर का, हबश से तुझको उठाकर हिजाज में लाया, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। ये मिसरा इकबाल का है। इकबाल तेरी नमाज दीदार मुस्तफा थी, तो हुजूर के जलवे थे, ये तेरी नमाज। किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी, तेरी गुलामी के सदके हजार आजादी। मैं अर्ज कर रहा था दोस्तों कि एज ऑफ डार्कनेस, तारीकी के दौर में अल्लाह ताला ने कमली वाले को सिराज मुनीरा बनाकर भेज दिया, अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेज दिया, मोहसिन इंसानियत बनाकर भेज दिया। अल्लाह की रहमत ने कहा, गुलामों, गरीबों, फकीरों, मस्कीनों, जो हक तुम्हें दुनिया के ऐवानों से नहीं मिलेगा वो मोहम्मद की दहलीज से मिलेगा। तो आज दोस्तों आप खुशनसीब हैं, इस सरजमीन में अपने आका का नाम लेना, हजूर का जुलूस, मिलादुन नबी का जुलूस निकालना, खूबसूरत बैनर्स लेकर निकले, अच्छा लिबास पहनकर निकले और खुशबू लगाकर मीलाद के जुलूस में आए। और याद रखें, ये सुन्नत है सैयदना जिब्रील अमीन की, झंडे लेकर आना, बैनर्स लेकर आना, ये जिब्रील की सुन्नत है। और अमेरिका की सड़कों पर पुरसुकून जुलूस निकालें और बैनर्स लिखें कि मोहम्मद जो है सिर्फ रसूल नहीं, वो सारी कायनात के मोहसिन हैं, वो कालों के मोहसिन हैं, वो गुलामों के मोहसिन हैं। वक्त नहीं था, मजमून बड़ा तवील था दोस्तों। ये मौजूद डार्कनेस, क्या क्या तारीकियां थी और क्या क्या जलवे मुस्तफा ने बखेरे। अब चूंकि नमाज का वक्त होने वाला है और मैं कारी साहब, अमीन साहब ने कहा था
کہ 5-7 منٹ سلام کے لیے آپ رہنے دیں. سلام پڑھ کے دعا کے بعد اذان ہوگی اور اذان کے بعد پھر انشاءاللہ حضور کا لنگر ہوگا. تو دوستو آپ نے بہت اہتمام کیا ہے, آپ نے خوبصورت انتظام کیا ہے. یاد رکھیں میدان محشر میں اگر کملی والے نے ایک گھونٹ بھی عطا کر دیا تو قیمت ادا ہو جائے. ہم بھکاری ہیں حضور کے, ہم حضور کے منگتے ہیں, سرکار کا صدقہ مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے میلاد کو قبول فرمائے. ہماری نئی آنے والی جو نسل ہے, ہمارے بچے, اللہ میلاد والے رسول کا صدقہ ہمارے بچوں کو گنبد خضرا کی پناہ میں رکھے. ہماری بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ فاطمۃ الزہرا کے آنچل میں پناہ عطا فرمائے. ہماری یہ نسلیں اللہ تعالیٰ برباد ہونے سے بچائے. تو ان نسلوں کو اپنے رسول سے وابستہ رکھیے, اپنے نبی کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کیجیے, اپنے رسول سے انٹروڈیوس کرائیے بچوں کو. تو رسول کریم کا سب سے بہترین انٹروڈکشن, حضور کا تعارف یہ ہے کہ رحمت للعالمین کا جشن میلاد منایا جائے, حضور کا ذکر کیا جائے, حضور کے نعرے لگائے جائیں اور دنیا کو بتایا جائے کہ کملی والا صرف رسول ہی نہیں, وہ معلم بھی تھے, وہ محسن بھی تھے, وہ مربی بھی تھے, انہوں نے انسانیت کے حقوق بھی ادا کیے. تو حضور سید عالم کی یہ بزم, یہ محفل خوبصورت محفل ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بارگاہ حجاز میں ہمارا یہ نذرانہ عقیدت اللہ قبول فرمائے.